الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم بيت الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون جو قانون الہی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں. سبحان اللہ. قانون کی حاکمیت، قانون کیا ہے اسلام میں، اس کے متعلق کرنا ہے. کائنات کی ہر شے قوانین الہی پر کاربند ہے اور آئین الہی کی پابند ہے. اجرام علویہ ہو، افلاک، عرش، کرسی، چاند، سورج، ستارے، یا اجسام سفلیاں ہوں، جمادات، نباتات، حیوانات، یا عناصر اربعہ ہوں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ سب قوانین الہی کے ماتحت چل رہے ہیں. اس میں کسی شے کا استثناء نہیں، کوئی شے مستثنا نہیں. خواہ یہ عظیم عرش ہو جس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، یا ظرف رحمت سے وسیع کرسی ہو جو آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، یا یہ 7 آسمان ہوں جو تہبت کائنات ارضی کو محیط ہیں، یا شہنشاہ اعظم نیر اعظم آفتاب ہو جو اندھیرے خواب کی اجالی تعبیر بن کر نمودار ہو، یا اس کا خلیفہ مہتاب ہو جو شب خو کر کے بدر و ہلال کی منزلوں پر جلوہ زن ہوتا ہے، یا یہ سیارے ہوں جو مشیت کی ناخدائی میں چل رہے ہیں، یا یہ ستارے ہوں جو بھٹکتے ہوئے انسانوں کو راہ دکھا رہے ہیں، یا یہ شہاب ثاقب ہو جو شیطانوں کے لیے تازیانہ اور انسانوں کے لیے روشنی کا آشیانہ، یا یہ آگ ہو جو کہیں مظہر جلوہ خدا بن کر دردش کی نگاہوں میں سمائی، کہیں شعلہ جوالا بن کر پیمبری کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور کہیں برد و سلام کے چھینٹوں سے نار سے گلنار ہوئی. یا یہ ہوا ہو جو سر سر بن کر قیامت ڈھاتی ہے، اور کہیں نسیم بن کر گلوں کو کھلاتی اور کلیوں کو ہنساتی ہے، یا یہ پانی جو حیات کا سرچشمہ ہے، بندگی کا سرنامہ ہے، یہی ہے جو رگوں میں لہو بن کر چل رہا ہے اور کلیوں میں رنگ و بو بن کر مچل رہا ہے. یا یہ مٹی ابتدا بھی ہماری اسی زمین سے ہے، انتہا بھی ہماری اسی زمین پر ہے. زندگی اور اس کا قیام، بندگی اور اس کا مقام اسی زمین سے قائم ہے. اگر تراب نہ ہو تو زندگی کا وجود کہاں، اور اگر ابو تراب نہ ہو تو بندگی کا شہود کہاں. کائنات کی ہر
ہر شے قانون الہی کے مطابق چل رہی ہے اور ہر شے اس کی مٹھی ہے. اسی کو کہا ہے دوسری جگہ کہ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. کہ رب نے قانون بنایا شہد کی مکھی کے لیے کہ گھروں میں چھتوں میں درختوں میں اپنا مکان بنا. جب قانون الہی کے مطابق مکان بن رہا ہو تو دیکھنے کے قابل مسدس شکل کا مکان، مساوی دائرے، متناسب تقسیم، نہ زاویوں میں کجی، نہ خانوں میں نمی، نہ بجلی سے جلنے کا ڈر، نہ پانی سے بہنے کا اندیشہ، مناسب درجہ بندی، نہ رہنے کی جگہ اور غلام خانہ جدا، غلام گردش مختلف، ملکہ کی قیام گاہ محل، یعقوب کا مقام درس. ارشاد ہوتا ہے کہ چل اور وادی گل و ثمر کی طرف رخ کر. وہ وادی گل و ثمر کی طرف آتی ہے. صحن چمن میں ہر قسم کے پھل اور پھول ہیں مگر وہ لذت آشنائے ذوق وہی اور محرم راز لسان الہی. ہر سانس کا بیٹھتی نہیں، ہر ثمر سے الجھتی نہیں، ہر پھول پر ریچتی نہیں. نہ خدا وہ ہے تو ساحل بھی وہی دکھائے گا، رہنما وہ ہے تو منزل بھی وہی دکھائے گا. اللہ ہی شان مگس لا شعور ہے مگر امتیاز بوئے گل رکھتی ہے. شعور ہے مگر امتیاز بوئے گل رکھتی ہے. مست ہے مگر فرق جام مل سمجھتی ہے. کم نظر ہے مگر تفریق کاکل و سنبل جانتی ہے کہ ہر کمر شیریں نہیں ہوتا، ہر پھول رنگی نہیں ہوتا، ہر آستانہ جھکنے کے قابل نہیں ہوتا، ہر مسجد بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتی. بے علم ہے، بے علم ہے مگر خیر و شر سے واقف ہے. بے علم ہے مگر خیر و شر سے واقف ہے. عالم نہیں مگر حلال و حرام کو جانتی ہے. شہد کہاں سے ملے گا اس پیمانے کو بھی جانتی ہے. عرق کہاں سے کھنچے گا اس پیخانے کو بھی جانتی ہے. قیام کہاں ہوگا اس آستانے کو بھی جانتی ہے. مقام کہاں ہوگا اس آشیانے کو بھی جانتی ہے. پتے پتے کا پتہ معلوم کیا، گلی گلی گھومی، گلی گلی دیکھی، ہر پھول کا جائزہ لیا، ہر پھل کا مشاہدہ کیا. کسی کو سونگا اور بڑھ گئی، کسی کو چکا اور ہٹ گئی، کسی کو دیکھا اور چٹ گئی، دست گل پر بیٹھ گئی، دست گل پر بیٹھ گئی، دست گل پر بیٹھ گئی. رگے گل سے کھیل جاری ہے، گل چپ ہے کہ حکم باری ہے. بے رحمی صحیح، بے رحمی صحیح مگر طریقہ دیکھو، ظلم صحیح مگر طریقہ دیکھو. اس طرح دامن گل پر بیٹھی کہ فکر نہ آئی، اس طرح چلی کہ دوست سبا کو خبر نہ ہوئی. اس طرح لہو پیا کہ دامن قاتل پر داغ نہ تھا، اس طرح روانہ ہوئی کہ کہیں سراغ نہ تھا. میں کہوں گا اے گل معصوم کیا ہوا؟ پھول کہے گا جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا. اس کے لیے قانون الہی یہی تھا کہ خنجر چلائے. میرے لیے قانون الہی یہی تھا کہ خنجر کھائے مگر میری قربانی بے نتیجہ نہیں ہوگی. میرا لہو جب کھنچ کر دامن مگس میں آئے گا تو شہد بنائے گا. شہد بنے اور شہد کے لیے قرآن میں ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو مجھے کہنا صرف اتنا تھا کہ اگر عام پھولوں کا لہو دامن مگس میں چلا جائے تو شفا بن جاتا ہے، تو اگر باغ رسالت کے گل امامت کا لہو مٹی میں مل جائے تو وہ کھا کے شفا.
ماتحت چل رہی ہے تو انسان کے لیے بھی قانون کی ضرورت ہے۔ اب ذرا یہ علمی بات ہے، اس کو بڑے تفکر سے سنیں، بڑے تفکر سے سنیں۔ انسان کے لیے بھی قانون کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرہ بغیر قانون کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس میں تو اختلاف ہے کہ قانون کون بنائے اور قانون کیسا ہو، لیکن اس میں تمام عالم انسانی کا اجماع عقلی ہے کہ قانون کی ضرورت ہے، قانون کی حاجت ہے۔ معاشرہ اس کے بغیر آگے نہیں چل سکتا۔ آزادی جو ہے وہ بربادی کا خیمہ نہیں بن سکتی، بلکہ بربادی کا پیش خیمہ بن جائے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ قانون ہو جو معاشرے کو لے چلے۔ اسی لیے یہ حالین کہتا ہے کہ قانون جو ہے وہ آزادی کے سرے کا دربان ہے، اور اسی کی تائید برٹن رسل نے بھی کی ہے کہ بغیر قانون کے سوسائٹی آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اسی کی تائید کلیرنڈن نے بھی کی۔ قانون کی حد بندی نہ ہو تو آزادی ایسی تلوار ہے کہ جس کے ہاتھ میں آئے جس کو چاہے ضبط کر دے، لہذا ایک قانون کی ضرورت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب قانون کون بنائے اس میں اختلاف ہے۔ ایک مکتبہ فکر وہ ہے جس کی تائید اور ترجمانی جان کرسٹل کرتے ہیں کہ قانون اس ضابطے کا نام ہے جو ایک صاحب اختیار ذہین آدمی ایک ذہین آدمی کے لیے بناتا ہے، اور ایک مکتبہ فکر ہے جس کی ترجمانی چیمبرز انسائکلوپیڈیا میں کی گئی ہے کہ قانون اس ضابطے کا نام ہے جو ایک خود مختار ریاست اہل اقتدار اپنے لوگوں کے لیے بناتے۔ قدیم نظریہ یہ ہے کہ قانون کا سرچشمہ بادشاہ کی ذات ہے۔ جدید نظریہ یہ ہے کہ جو منتخب حکومت ہو، جو منتخب افراد ہو، وہ قانون سازی کرے۔ یہ ہے مکاتب فکر، لیکن ان سب میں ایک نقطہ مشترک ہے کہ قانون سازی کا حق انسان کو دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انسان بڑا اچھا ہے، لیکن وہ بشر ہے، اور بشر میں تھوڑا سا شر ہے، آخر بشر ہے۔ لہذا جب وہ قانون بنائے گا تو اس میں انسانی کمزوریاں ہوں گی، بشری خطائیں ہوں گی۔ آخر انسانی کمزوریاں، بشری خطائیں کوئی تباہ تو نہیں کہ قانون سازی کے وقت اتار کر اس کو امانت کی کھوٹی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ کمزوریاں لاشعور کے سمندر میں گھستی ہیں اور شعور کے جزیرے میں بستی ہیں، اور اسی سے انسان کو کستی، اسی سے انسان کسی کا دشمن ہوتا ہے، کسی کا دوست ہوتا ہے، کسی سے قریب ہوتا ہے، کسی سے دور ہوتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے۔ تو قانون جب بھی انسان بنائے گا تو اس میں بشری کمزوریاں ہونا ضروری ہے، لہذا قانون وہ بنائے جو خواہشات سے منزہ ہو، جذبات سے معرہ ہو، ترغیب اسے ڈرا نہ سکے، ترغیب اسے جھکا نہ سکے، نہ اس کا کوئی گروہ ہو، نہ پارٹی، نہ خاندان ہو، نہ قبیلہ، نہ وہ شرقی ہو نہ وہ غربی، نہ وہ شمالی ہو نہ وہ جنوبی، اس کا تعلق نہ وہ انسان سے ایک قسم کا ہو، نہ وہ کسی کا دوست ہو، نہ کسی کا دشمن، نہ کسی سے دور ہو نہ کسی سے قریب، وہ عالم بھی ہو تاکہ قانون میں جہالت نہ ہو، عادل بھی ہو تاکہ قانون میں بے انصافی نہ ہو، وہ رحیم بھی ہو تاکہ انسانی کمزوریوں کا لحاظ و پاک ہو، وہ خالق بھی ہو تاکہ مخلوق کا مزاج شناخت ہو۔ ایسی شخصیت سوائے خدا عز و جل کی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ قانون جو بنائے گا وہ رب العالمین ہے، اور جو قانون چلائے گا
ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جو قانون بنائے اس میں بشری کمزوریاں نہ ہوں، اس کا کوئی خاندان نہ ہو، کوئی قبیلہ نہ ہو. اسی طرح میں کہتا ہوں جو قانون چلائے، جس پر قانون کا نزول ہو رہا وہ کیسا ہو، اس میں بھی خواہشات نہ ہو، وہ بھی جذبات سے معرہ ہو، اس کا بھی کوئی خاندان نہ ہو، اس کا بھی کوئی قبیلہ نہ ہو، اس کی بھی کوئی پارٹی نہ ہو، اس کا بھی کوئی ملک نہ ہو. کھل کے کہہ دوں، نہ وہ مکی ہو، نہ وہ عربی ہو، نہ مدنی ہو، نہ مطلبی ہو، نہ ہاشمی ہو. آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں، حضور عرب کے نہیں، حضور مکے کے نہیں، حضور مدینے کے نہیں. میں کہتا ہوں کہ ابھی فیصلہ ہوا جاتا ہے کہ حضور کہاں کے، جاؤ جبرائیل اور جلدی سے لاؤ. حضور تیار ہوئے، برف سے تیز براق تھا کیونکہ محبوب بیتاب اور حبیب کو شدید اشتیاق. محبوب کبریا تو آواز بلند نعرہ سلام. حضور تیزی سے چل رہے ہیں، عالم علوی کے کارخانے اور عالم ملکوتی کے نگاہ خانے اور عالم امثال کے کاشانے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. باصرہ نبوت لوح محفوظ کی طرح چشم نگراں بنی ہوئی ہے اور جلووں کو اس طرح سمیٹ رہی ہے کہ ہر مفہوم وجود ہو جائے اور ہر غیب شہود ہو جائے. حضور تیزی سے بڑھ رہے ہیں. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جبرائیل رہنمائی کرتے ہیں حضور کی، ان کے لیے بتانا ہے کہ ہم سفر ملک کیسا بس سدرے سے آگے میں بے بس. حضور اب آگے بڑھ رہے ہیں، حضور آگے بڑھ رہے ہیں. ملکوتیت کو چھوڑ دیا تاکہ انسانیت کے روندے میں صحرا کے نقوش قدم پر سجدہ کرتا ہے اور خود وہ مسجود حقیقی سے براہ راست فیوز کا اکتساب کرنے اس ماحول میں پہنچا کہ جہاں نہ زمین ہے، نہ زبان، نہ مکان ہے، نہ انس ہے، نہ جان، نہ سطح ہے، نہ ظرف، نہ متا ہے، نہ کیف، نہ شتا ہے، نہ سوچ، نہ چاندنی، نہ دھوپ، نہ سایہ، نہ روح، نہ کیف، نہ کم، نہ وجود، نہ عدم، نہ خوشی، نہ غم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين. میرا رسول قاب قوسین پر پہنچ چکا ہے. قاب قوسین پر رحمت کی گھٹا چھائی ہے. عرب والو آؤ، تم کہتے تھے ہمارا عربی بھائی ہے، ملاقات کر لے. آؤ مکیو، تمہارا مکی بھائی ہے، 50 سال ٹکرا، چلو قاب قوسین پر ملاقات کر لے. آؤ مدینے والو، تم تو کہتے تھے مدنی بھائی ہے، چلو مل لو. قریشیوں تم تو قبیلے کے ہو، آ کر مل لو. عبد مطلب کی اولاد تم آؤ، تمہارا رشتے دار ہے، آ کر مل لو. سب نے سر جھکا کر کہا ہم کہاں، وہ کہاں، ہم یہاں، وہ وہاں. معلوم ہوا کہ وہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے، تمہارے قبیلے کا نہیں ہے، تمہاری نو کا نہیں ہے، بشر نہیں بشیر ہے، ذاتی نہیں افلاقی ہے، ورشی نہیں عرشی ہے، مکانی نہیں لامکانی ہے، زمانی نہیں لا زمانی ہے، ظلمانی نہیں مجسم نورانی ہے. جو رب العالمین اور قانون وہ چلائے جو رحمت للعالمین. اب یہ قانون آتا رہا، مختلف انداز سے آتا رہا. کبھی صحف ابراہیمی کی شکل، کبھی صحیفہ یعقوبی کی انداز، کبھی تورات کے رنگ، کبھی انجیل کی حیثیت، کبھی زبور کے لباس اور کبھی قرآن کی صورت. قرآن کی تعریف میں کروں گا تو حق ادا ہو، قرآن ناطق کرے گا تو حق جدا ہو. امیر
المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں ثم انزل علیہ الکتاب نورا لا تطفى مصابیح وسراجا لا يخفو توقده وبحرا لا يدرك قعره ومنهاجا لا يذل نهجه وشعاعا لا يصدم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم اركانه وشفاء لا تخشى اسقامه وحقا لا تفضل عوانه وهو معدن الايمان وبهوءته وينابع العلم وبهوره ورياض العدل وقدرانه وأساف الإسلام وبنيانه جعل الله ريا لعطش العلماء وربيا لقلوب الفقهاء ومحاجا لطرق الصلاح ودواعا ليس بعده داء علما لمن وعى حديثا لمن قضى حکما لمن روا. فرماتے ہیں علی قرآن کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ ایسا چراغ ہے جو کبھی گل نہیں ایسا دریا ہے جس کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا, ایسا راستہ ہے جو کسی کو بے راہ رو نہیں کرتا, ایسی روشنی ہے جو شب جدیدہ نہیں, ایسا فرقان ہے جو فرقان سے جدا نہیں, ایسی بنیاد ہے جس میں انہدام نہیں, ایسی شفا ہے جس میں اسلام نہیں. قرآن ایمان کی کان ہے, علم کا سمندر ہے, عقل کا جوہر ہے, عدل کا بندھر ہے. یہ فقہا کے دلوں کی بہار گلستان ہے, علماء کے لیے آب شیری کا کوثر ہے, صالحین کے لیے محفوظ رہگزر ہے, اور ایسی شفا ہے کہ اس کے بعد مرض دور سے دور تک دور سے دور تر ہے. قرآن قانون کا تجسمہ ہے, قانون قرآن کا ہے, قانون قرآن کا ہے, اور اسلام میں حاکمیت قانون کی ہے, کسی بڑے کی نہیں, کسی چھوٹے کی نہیں, کسی کی نہیں ہے. حدیث موجود ہے کہ ایک مخزومی عورت نے چوری کی, قریش آئے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ تم جاؤ سفارش کرو. حضور نے فرمایا اسامہ تشفع فی حد من حدود اللہ, تم اللہ کے حدود میں سفارش کرنے آئے ہو. تم مقام خطبہ پھر کھڑے ہوئے خطبہ دیا, ایھا الناس من ضل انما ضل من قبلکم انہم کانوا اذا سرق الشریف ترکوہ واذا سرق الضعیف فاقاموا علیہ وایما اللہ لو كانت بنت محمد سرقت قطع محمد یدا. لوگوں گزشتہ قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ جب بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا, اور جب چھوٹا آدمی چوری کرتا تھا تو اس پر حد لگائی جاتی. خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی بھی اس جرم کا ارتکاب کرتی تو اس کو سزا دیتا. قانون کی حاکمیت, اسلام میں قانون کی حاکمیت, کل قانون سلطان وقت. آواز بلند نعرہ تکبیر. قانون تو گفتگو کریں, قانون سلطان وقت, حاکم وقت, وارث تخت, محیط زمین و آسمان, صراط مستقیم لامکان, قرۂ طرف کلاه انسانی, فکر بشری کی معراج ایمانی, سن بلوغ تہذیب کی ترجمانی ہے, سایہ ذوالجلال ربانی ہے, ازل سے لے کر ابد تک اس کی حکمرانی ہے. ظالمین کے لیے جہنم لافانی اور صالحین کے لیے جنت جاودانی. محمد صلی اللہ
صبر انسان ہے، انا گیر جبر بے کراں ہے، چارہ ساز بے چارگاہ ہے، دستگیر قلوب غریبہ ہے، شام فراق پربریت ہے، طلوع صبح انسانیت ہے، ناظم عرض ہے، واضح فرض ہے، عامر معروف ہے، ناہی منکر ہے، صدائے حق ہے، ندائے اکبر ہے، پرورشگاہ ہے، محنت مزدور ہے، پروردگار حقوق جمہور ہے،